اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 28 میں غلات کے معونہ اور اخراجات کا حکم بیان کیا جائے گا۔ غلات اربعہ جب خاص نصاب اور مقدار تک پہنچ جاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اخراجات غلات کو اگانے کے لیے اور ان کو نشو و نما دینے کے لیے طول سفر میں ہوئے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ نصاب سے پہلے ان کو جدا کر لینا چاہیے یا نصاب سے جدا نہیں کیے جا سکتے؟ اخراجات اصل زراعت سے کم کرنے ہیں یا نہ کرنے کے بارے میں جو فقہی اختلاف ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ اصطلاحات کے مفہوم اور معنی کی وضاحت کی جائے گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی آئیں گے۔ شہید ثانی کا تجزیہ، تحقیق، تحلیل پیش ہوگی۔ احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات بھی پیش ہوں گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جناب شہید اول نے علیحدہ طور پر معونہ اور اخراجات کو جدا کرنے کے بارے میں بحث نہیں کی۔ انہوں نے فقط نصاب بیان کر دیا غلات کا اور اس میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کی مقدار بیان کر دی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً وہ اس چیز کے قائل ہوئے ہیں کہ نصاب سے یا اصل زراعت سے معونہ اور اخراجات کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس میں جو اختلاف ہے فقہا کے درمیان، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو موضوع ہے غلات، اس میں مخارج کو کم کرنا معتبر ہے یا ان کو کم نہیں کیا جائے گا، اور جتنی بھی زراعت ہوگی اس سب کو دیکھا جائے گا۔ اگر نصاب کی حد تک پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو شہید اول کا لمحہ میں تو یہ ہو گیا کہ وہ اس کو جدا کرنے کے قائل نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے اس کی تصریح نہیں کی۔ یہ نظریہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا بھی ہے اور انہوں نے اس کی دلیل میں اجماع کو پیش کیا ہے۔ تمام فقہائے شیعہ امامیہ اور غیر امامیہ کا اجماع ہے کہ ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ معونہ اور مخارج اور اخراجات کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ روایات میں یہ مسئلہ بھی ڈسکس نہیں ہوا، مخارج کو اور اخراجات کو جدا کرنے کے بارے میں تصریح نہیں ہوئی۔ ہاں، روایات میں سہم سلطان یعنی حاکم کے حصے کو روایات میں جدا کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن سہم سلطان معونہ شمار نہیں ہوتا، اگرچہ کہ بعض فقہا نے اسے معونہ قرار دیا ہے، لیکن یہ اطلاق مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بحث ہوگی کہ یہ حصہ سلطان کیا ہوتا ہے۔ کتاب الجہاد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ نان مسلم کفار سے جو زمینیں حاصل ہوتی ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو فتح کے وقت آباد تھی، تو یہ زمینیں مجاہدین کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ تمام مسلمانوں کے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا اختیار امام کو ہوتا ہے۔ امام ان زمینوں کو لوگوں کو دیتا ہے، اجارے کے عنوان سے نہیں دیتا بلکہ قبالے کے عنوان سے دیتا ہے۔ لوگ اس کو لیتے ہیں اور اس کی مساحت کے لحاظ سے اس پر ٹیکس اور مالیات دیتے ہیں۔
یعنی سال کے اندر جو ہے مقدار معین مال کی وہ سونے چاندی میں پرانے دور میں درہم دینار کی صورت میں یا دیگر اجناس کی صورت میں دیتے تھے، یا پھر وہ جو ادا کرتے ہیں وہ مقاسمہ کے عنوان سے ہوتا ہے۔ یعنی مقاسمہ اور خراج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خراج وہ مال ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہے جو زمین کی مساحت کے اعتبار سے معین کیا جاتا ہے، مقاسمہ ہوتا ہے جو کچھ زمین سے حاصل ہوگا اس کی خاص مقدار لی جاتی ہے، جیسے چوتھا حصہ، پانچواں یا 10واں حصہ۔ تو یہ تو امام کے دور کا حکم ہے۔ جب غیبت کا دور ہو تو حکومت چاہے عادل ہو چاہے غیر عادل ہو، وہ جو ٹیکس وغیرہ لگاتی ہے وہ حصہ سلطان شمار ہوتے ہیں اور وہ حاکم کی طرف سے زمینوں پر لگائے جاتے ہیں، کچھ خراج کہلاتے ہیں یا کچھ مقاسمہ کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو خراج اور مقاسمے سے فرق نہیں کیا۔ علامہ محقق مرزا ابو الحسن شعرانی تہرانی بہت بڑے محقق عالم تھے، فلسفی بھی تھے، محدث بھی تھے، تحقیق کے ماہر تھے۔ انہوں نے ملا سالم زندرانی کی شرح کافی کی شرح لکھی ہے، حاشیہ لکھا ہے، بہت علمی ہے، باقی کتابوں پہ بھی ان کے حواشی ہیں۔ تو وہ اس فرق کو بیان کرتے ہیں زکوٰۃ اور خراج وغیرہ جو ٹیکس ہوتے ہیں حکومتی۔ ان کی ایک کتاب ہے ناصر طوبہ، اس میں زکوٰۃ کے باب میں لکھتے ہیں جرجی زیدان نے زکوٰۃ کو حکومت اسلامی کی ٹیکس سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ اشتباہ اور غلطی ہے جو دوسروں کی طرف بھی سرایت کر چکی ہے۔ زکوٰۃ وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے جو فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے۔ خراج وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگاتی ہے۔ زکوٰۃ کی اجناس معین ہیں، بعض ملکوں میں ہو سکتا ہے وہ اصلاً موجود ہی نہ ہو شرائط کے ساتھ یا بہت کم ہو، تو وہ تو حکومت نہیں چلا سکتی۔ جیسے بعض ملکوں میں گائے بکریاں جو ہے شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی شرائط کے پاس ہوتی نہیں ہے، مثلاً بعض موسموں میں تو وہ چار لیتی ہیں لیکن سردیوں کے موسم میں تو وہ بغیر چار نہیں سکتی، پھر ان کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، تو پھر زکوٰۃ کی شرط تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح سونا چاندی بھی جو ہے درہم و دینار کی صورت میں ان کے پاس نہیں ہوتا۔ غلات بھی جو ہے وہاں پر گندم اور جو کی بجائے چاول اور اس قسم کے دوسرے غلات ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں مالک کا دعویٰ قبول کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس مثلا زکوٰۃ کا مال نہیں ہے یا اس نے ادا کر دیا ہے اور تفتیش اور جستجو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حکومت تو ٹیکس لگاتی ہے تو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے، وہ یہ دعویٰ قبول نہیں کرتی کہ ہم نے ادا کر دیا ہے۔ تو یہ بہرحال فرق ہے کچھ جو ان کے کلام میں آئے ہیں۔ معونہ اور اخراجات سے مراد کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم؟ ایک تو حصہ تو سلطان کا معنی مفہوم ہو گیا، اس سے کافی مسائل واضح ہو جائیں گے کہ یہ معونہ میں نہیں ہوتا۔ دوسرا، معونہ وہ اخراجات ہوتے ہیں جو مالک اپنی زراعت اور اپنے درختوں سے پھل حاصل کرنے کے لیے ان پر جو خرچہ کرتا ہے، مثلا آبپاشی کا خرچہ، بیج کا خرچہ، صفائی ستھرائی کا خرچہ، ہل چلانے کا خرچہ، آج کل کھادوں کا خرچہ، سپرے کا خرچہ، تو یہ سارے جو ہے جو اخراجات اس پہ آتے ہیں تو ان کو معونہ اور اخراجات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ ان کو جدا کرنے کے بعد اگر نصاب جتنا بچ جائے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، یا ان کو جدا کیے بغیر اگر سارا جو محصول ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہاں تک شیخ توسی اور شہید اول کا نظریہ تھا اس کتاب میں، تو وہ ان کو جدا نہیں کرتے،
معونہ اور اخراجات کو، لیکن شہید اول اپنی دوسری کتابوں میں اخراجات کو جدا کرنے کے قائل ہیں۔ مزید کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو عبارت کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ إِطْلَاقَهُ الْحُكْمَ بِوُجُوبِ الْمُقَدَّرِ فِيمَا ذُكِرَ يُؤْذِنُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ اسْتِثْنَاءِ الْمَعُونَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُحْتَجًّا بِالْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَّا وَمِنَ الْعَامَّةِ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ بَعْدَ الشَّيْخِ استثناؤها وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه والنصوص خالية من استثنائها مطلقا۔ نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المعونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا۔ جان لیں کہ شہید اول نے مطلق چھوڑا ہے حکم کہ بے وجوب المقدر کہ اس مقدار میں اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، فیما ذکر یعنی جتنا انہوں نے نصاب بیان کیا ہے تو اس میں اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، مطلقاً بیان کر دیا، اس میں معونہ کو جدا کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ تو ان کا اس حکم کو مطلقاً بیان کرنا یؤذنو سمجھاتا ہے بے عدم اعتبار استثناء المعونۃ کہ لمعہ میں شہید کا نظریہ یہ ہے کہ اخراجات کو جدا کرنا معتبر نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا نظریہ ہے، خدا ان پر رحمت فرمائے۔ بہت جلیل القدر فقیہ، اصولی، محقق، محدث، رجالی، ہر فن ملا تھے۔ یہ جوانی سے ہی بڑے ماہر تھے علوم فنون کے۔ جب یہ تازہ گئے تھے مشہد سے ادھر نجف، اس وقت نہیں حوضہ بنا تھا، یہ تو انہوں نے خود بنایا تھا بعد میں۔ بغداد میں جب گئے تو وہ حوضہ ہوتا تھا۔ شیخ مفید کے درس میں گئے تو ان کی توضیح المسائل المقنعہ کی شرح لکھنا شروع کی۔ تہذیب الاحکام 10 جلدوں میں ہے، 13,000 روایات کا مجموعہ ہے، انہوں نے جوانی میں شروع کی تھی۔ اور عدت الاصول انہوں نے اپنے استاد سید مرتضیٰ کے سامنے لکھی تھی، اور رجال اور باقی تفسیرات طبیان 10 جلدوں میں ہے، اور باقی بہت زیادہ ان کے کام ہیں۔ فقہ میں ان کی بڑی کتابیں ہیں، نہایہ ہے، مبسوط ہے، خلاف ہے، باقی کتابیں۔ محتجم بالاجماع علیہ منا ومن العامۃ، یہ شیخ کا نظریہ ہے کہ معونہ اور اخراجات کو جدا نہیں کیا جائے گا، ساری جو آمد ہے فصل کی اگر نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ محتجم دلیل دیتے ہیں بالاجماع علیہ منا ومن العامۃ کہ اخراجات کو جدا نہ کرنے پر اجماع ہے، شیعہ کا بھی اور غیر شیعہ کا بھی۔ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ بَعْدَ الشَّيْخِ اسْتِثْنَاؤُهَا، لیکن شیخ طوسی کے بعد مشہور فقہاء شیعہ نے اخراجات کو جدا کرنے پر نظریہ دیا ہے۔ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ وَفَتَاوَاهُ، اور اسی نظریے کو شہید اول بھی اپنی دوسری کتابوں اور فتاوی میں مانتے ہیں۔ وَالنُّصُوصُ خَالِيَةٌ مِّنْ اسْتِثْنَائِهَا مُطْلَقًا، جبکہ نصوص اور روایات معونہ اور اخراجات کو جدا کرنے کے بارے میں خالی ہیں مطلقاً، ہر قسم کے جو معونہ اور اخراجات ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ خاموش ہے۔ نعم ورد استثناء حصۃ السلطان وهو امر خارج عن المعونۃ، ہاں سلطان کے حصہ کو جدا کرنا روایات میں آیا ہے، وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمَعُونَةِ، لیکن سلطان کا حصہ تو معونہ اور اخراجات ہونے سے خارج ہے۔ اخراجات وہ ہوتے ہیں جو زراعت کو
بنانے میں مثلاً کیا ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، بیج لگانا، پانی لگانا، کھاد ڈالنا، سپرے کرنا، ہل چلانا. لیکن یہ جناب مالک اپنا گھر چلاتا ہے تو گھر کے اخراجات کو ادھر سے کاٹ سکتا ہے نصاب سے. اچھا، اپنی گاڑی پہ ادھر آتا جاتا ہے، اپنے دفتر آتا جاتا ہے، تو غیر متعلقہ چیزیں تو ان کو نہیں کاٹ سکتا نا. تو یہ سلطان صاحب بھی اس سے جو ٹیکس وغیرہ وصول کرتے ہیں وہ تو اس ملک میں رہنے کا ایک ٹیکس ہوتا ہے، تو اس کو جناب علی اس طرح نہیں شمار کر سکتے کہ یہ اس زراعت کا کیا ہے معاونہ اور اخراجات. وَإِنْ ذُكِرَتْ مِنْهَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، اگرچہ بعض فقہا کی عبارتوں میں اسے معاونہ اور اخراجات میں ذکر کیا گیا، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں تجاوزاً ذکر کیا گیا، یہ مجاز گوئی ہے، حقیقت نہیں ہے. تو کچھ عبارت اس کی رہتی ہے، اس کو بعد کے لیے رکھتے ہیں. یہاں پر بہتر ہے کہ ہم دور حاضر کے جو بڑے فقہا ہیں ان کی عبارت بھی لے لیں. جناب علامہ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی دامہ ذلہ کا نظریہ یہاں پر پیش کر دیتے ہیں. ایک کتاب ابھی آئی ہے فقہ اہل بیت بمطابق فتاوی آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی دامہ ذلہ، جلد دوم، ترتیب علامہ ناصر عباس نجفی صاحب، اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے یہ شائع ہوئی، بہت بہترین انداز میں، 2 ضخیم جلدوں میں ہے، 2022 میں یہ شائع ہوئی. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 341 میں جو 726 نمبر سوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے. کیا غلات میں سے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے ان پر آنے والے اخراجات منہا کرنا جائز ہے؟ جواب: غلات پر زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے یا بعد میں کسان، کٹائی کرنے والے اور سینچنے والے کی اجرت، آلات کے اخراجات، کھاد، اسپرے، حکومتی ٹیکس اور فصل کے لیے ضروری دیگر امور میں جتنی مقدار مکلف نے صرف کی ہو اسے فصل میں سے منہا کرنا اس کے نصاب تک پہنچنے میں شرط نہیں. پس اگر یہ تمام اخراجات منہا کیے بغیر فصل حد نصاب کو پہنچتی ہو اور اگر انہیں منہا کر لیے جائے تو نصاب سے کم پڑ جائے تو اس فصل پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ غلات سے معاونہ اور اخراجات کو جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بنا بر احتیاط لازم ان اخراجات کو منہا کیے بغیر پوری فصل کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. لیکن جو اخراجات مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد فصل یا پھل پر آتے ہیں، جیسے ان کی حفاظت یا کٹائی یا پھل توڑنے یا دانہ بھوسا جدا کرنے کے اخراجات ہیں، ان اخراجات میں زکوٰۃ والے حصے کو اس کی نسبت سے شریک کر سکتا ہے. یعنی مکلف چاہے تو اپنی کھڑی فصل میں سے زکوٰۃ کے مال جتنا حصہ مستحق کے حق میں شریک سپرد کر دے اور ان کے ساتھ اخراجات میں شریک ہو جائے. تو گویا یہاں تفصیل موجود ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے والے اخراجات تو بالکل منہا نہیں کر سکتا، لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد جو اخراجات اس کی کٹائی پہ اور صفائی پہ ہونے ہیں ان میں کیا کر سکتا ہے، مستحق زکوٰۃ یا حاکم شریک کو سپرد کر دے اور ان کو شریک کر لے ان اخراجات میں.